السلام علیکم، ویلکم ٹو سوچ نگر۔ مجھے ایک ای میل آیا ہے رخسار صاحبہ کا۔ یہ کہتی ہیں کہ ان کے فادر جو ہیں وہ ٹیکسی چلاتے تھے، تو وہ 7-8 سال پہلے کی بات ہے کہ وہ ایک سواری لے کر للیانی جو کہ قصور کے آس پاس کہیں واقع ہے وہاں پر گئے۔ یہ جو ان کی سواری تھی یہ ہسبینڈ اور وائف تھے دو، اور نارمل سواری تھی۔ رات کا کافی ٹائم ہو گیا تھا، لیٹ ٹائم تھا، اور یہ ان کو چھوڑ کے واپس جب آئے ہیں تو راستے میں ان کو واش روم جانے کی حاجت ہوئی۔ لیٹ نائٹ تھا اور کوئی اس طرح کی ان کو جگہ محسوس نہیں ہوئی، تو جیسے یہاں پہ پاکستانی لوگوں کا ایک، خاص کر کے آدمیوں کا ایک عام ہے کہ کہیں بھی جہاں دل چاہے واش روم بنا لیتے ہیں، تو انہوں نے گاڑی کہیں کھڑی کی اور وہاں پہ انہوں نے جو بھی ان کی نیچرل کال تھی وہ اس کو کیا، اور اس کے بعد وہ واپس گاڑی میں بیٹھ کے گھر آ گئے۔ اس دوران میں راستے میں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ جب وہ گھر پہنچے ہیں تو بغیر کسی ریزن کے، وداؤٹ اینی ریزن، ان کو بخار چڑھ گیا۔ اس کے بعد ان کو ایک عورت جس کے لمبے لمبے بال تھے اور اس کے ناخن بھی کافی لمبے تھے، کافی بھیانک دکھتی تھی، وہ ہر جگہ دکھنا شروع ہو گئی، اور وہ اس کے کمرے کے اندر نہیں آتی تھی بلکہ کمرے کے باہر مطلب پھرتی ہوئی اس کو نظر آتی تھی۔ وہ دروازہ بند کر لیتا تھا تو مطلب باہر نہیں نکل سکتا تھا پھر وہ، اور وہ اس کے گھر میں مطلب ہر جگہ موجود ہوتی تھی لیکن صرف اس کے کمرے میں نہیں آتی تھی، اور بہت ڈراتی تھی اسے، اور وہ کافی پریشان مطلب ہو گئے، اور بخار جو ہے وہ 1-2 1-3 مطلب اس سے کم نہیں ہو رہا تھا، اور کافی دن ہو گئے۔ پھر انہوں نے اپنے کسی بزرگ سے بات چیت کی تو انہوں نے کچھ ان پہ پڑھا پھونکا، اور انہوں نے پھر اس کس سے ساری ڈیٹیل پوچھی کہ آپ کے ساتھ ایگزیکٹلی کیا ہوا تھا، کیونکہ ان کی کوئی ایسی ہسٹری بھی نہیں تھی کہ وہ کوئی نشہ آور ادویات یوز کرتے ہوتے کہ جس کی وجہ سے انہیں ہیلوسینیشن ہو رہے ہیں یا کچھ ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ میرا تو صرف ایک یہی ہوا، یہ میری ایکٹیویٹی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ شاید آپ نے جہاں پہ رفع حاجت کی ہے وہاں پہ آپ کے ساتھ کوئی چیز جو ہے وہ اس طرح کی منسلک ہوئی ہے اور اس نے آپ کو ڈرانا شروع کیا ہے۔ تو یہ ایک ای میل آیا تھا رخسار صاحبہ کا، اور رخسار نے مجھے اور بہت ساری ای میلز کی ہیں، اور بڑی انٹرسٹنگ پرسنالٹی یہ مجھے لگ رہی ہیں۔ انہوں نے بہت ساری جہاں پہ مجھے باتیں بتائی ہیں وہاں پہ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے ان کی والدہ کو بھی اکثر ڈفرینٹ ٹائپ کی چیزیں نظر آتی ہیں، وہ میں ڈیٹیل میں آپ کو بعد میں ان کی بارے میں بتاؤں گی۔ اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ کہ انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ انہوں نے خود بلیک میجک کروایا ہے کسی کے اوپر۔ ظاہری بات ہے محبت کا سلسلہ، اور اسی سلسلے میں انہوں نے کچھ کروایا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ باقی ڈیٹیلز تو میں اس کی آپ کو آگے جا کے دوں گی، لیکن یہ ہے کہ بلیک میجک کی طرف ان کا بہت زیادہ دھیان ہے، اور غلط سائٹ پہ، مطلب صحیح بات ہے بلیک میجک کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے، تو اس طرف ان کا کافی زیادہ دھیان ہے۔ تو بہت انٹرسٹنگ باتیں انہوں نے بتائی ہیں، ان کے اوپر میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گی۔ اب کیونکہ سچے ہورر ریئل واقعے کی بات ہو رہی ہے تو اس کی اتھینٹسٹی کو چیک کرنے کے لیے کہ کتنی اتھینٹک بات ہے، تو میں جب بھی کوئی اس طرح کی ای میل وغیرہ پڑھتی ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان لوگوں کو ذرا بہتر طریقے سے جان لوں یا جان پاؤں، کیونکہ آج کل میں شارٹ سٹوریز لکھ رہی ہوں، ایک دو بکس پہ کام کر رہی ہوں، تو میں نے ایک اسسٹنٹ رکھی ہوئی ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ان سے بات کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو کس حد تک یہ ٹھیک لگتی ہیں۔ تو انہوں نے اس سے بات کی، یہ کافی ڈیٹیل میں بات کی ہے، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ بہرحال بات جو ہے سچ کر رہی ہیں اور اس میں جھوٹ کی آمیزش نہیں ہے۔ تو میں آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بتاؤں گی ساری چیزیں کہ اس نے جتنے بھی واقعات بتائے ہیں۔ ایک تو سب سے انٹرسٹنگ بات مجھے ان کی جو لگی ہے کہ انہوں نے بلیک میجک کروایا ہے اور مسلسل کروا رہی ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کی والدہ جو ہیں ان کو مختلف چیزیں دکھتی ہیں، اور وہ سانپ ہیں، اور ان لوگوں نے 2-3 گھر چینج کیے ہیں اور ان کو سانپ نظر آتے ہیں ان کی والدہ کو، اور وہ باقاعدہ گفتگو کرتے ہیں ان کی والدہ سے۔ تو سننے میں تو یہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہے، اور جو پہلا ان کے والد صاحب کا واقعہ تھا وہ ایسے کئی واقعات ہمیں سننے میں ملتے ہیں، اور کوئی خاص
مطلب اس میں اہم بات ایسی نہیں ہے جو الگ سی ہو، لیکن یہ جو سانپوں والی بات ہے یہ کافی انٹرسٹنگ مجھے لگی. تو لیکن پھر بھی ان کے والد صاحب کا بھی جو واقعہ تھا وہ مجھے یہاں سے تھوڑا الگ لگا، کہ ان کو وہاں پہ نہ تو کچھ محسوس ہوا جہاں پہ ان کے ساتھ وہ چیز، وہ مخلوق اٹیچ ہوئی. گھر کے اندر محسوس ہوا، اور پتہ نہیں وہ کیا وجہ تھی کہ گھر میں کمرے کے اندر صرف وہ چیز نہیں آتی تھی، باہر رہتی تھی لیکن باہر سے اس کو آوازیں دیتی تھی، ڈراتی تھی، اور عجیب و غریب باتیں کرتی تھی، کہتی تھی آؤ باہر آؤ، عجیب و غریب فیس میں آ کے وہ ڈرتا تھا، اشارے کرتا تھا کہ وہ دیکھو وہ یہاں پہ ہے، مجھے ایسے کہہ رہی ہے، مجھے ویسے کہہ رہی ہے. تو کافی زیادہ ہاریفائنگ اور انٹرسٹنگ قسم کا واقعہ تھا. تو آج کا میرا جو ہارر واقعہ تھا جو میں نے سوچا کہ آپ کو بتاؤں وہ یہ تھا. اور بہت تھینک یو، آپ لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا. اور زیادہ تر مجھے ای میلز آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہے ہارر سٹوری ہارر سٹوری ہارر سٹوریز. پہلے میں اپنی سنا رہی تھی، اب آپ لوگوں کی بھی سنا رہی ہوں. تو جلدی سے پھر ملیں گے. خدا حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا.